السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ اس واقعہ میں ہم لوگ جانیں گے کہ کس طرح سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو کیسے بچایا اور کس طرح سے ایک چھوٹے بچے نے ان کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شروع زندگی سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں کو ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالیں اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کو زیادہ ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح سے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف واضح ہے۔ لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابو جان، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یہ سن کر سبھی بھائیوں نے کہا، ابو جان، اگر بھیڑیا آئے گا تو ہم سب طاقتور ہیں، بے شک ہم لوگ اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیص کو کسی جانور کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے ابو جان، اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر آپ کو ہرگز یقین نہ ہوگا۔ ہم لوگ دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا۔ فوراً آپ حقیقت سمجھ گئے، مگر ان پہ بھڑکنے کے بجائے ان لوگوں سے کہا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھر حجازی اسرائیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر جوش میں شور مچایا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلوں نے اپنا غلام بنا لیا اور انہیں مصر لے گئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر پوتیفار بازار سے گزر رہا تھا۔
اس نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا دیکھو اس کو عزت سے رکھو، یہ ہم کو فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی طرح سے جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا علم جاننا، اور اللہ طاقتور ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا، حسن اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر نبوت کے لیے منتخب انسان سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کرے۔ قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے رہے۔ عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو؟ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے۔ اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پس جب اس کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ ان لوگوں نے کہا اے عورت تو ہی جھوٹی ہے، یوسف تو سچا ہے۔ اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بے شک خطاوار ہے۔ عزیز مصر نے بھلے ہی رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بس چلنی میں پڑ گئی۔ بس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کر دی اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی یہ تو انسان نہیں ایک فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی بولی تم نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسے قید خانے میں بھیج دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، اے میرے اللہ جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹایا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ پر اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کی رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو
जेल जाना पड़ा। तौरात में ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म और अमली जौहर कैद खाने में भी न छिप सके। कैद खाने का दरोगा उनके हल्क़े इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतज़ामात उनके सुपुर्द कर दिया और वो कैद खाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। एक अच्छा इत्तेफाक देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैद खाने में थे। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा शाही बावर्ची खाने का दरोगा था। एक दिन दोनों नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का खान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई है उनमें से एक इल्म ये भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान ये है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। रुश्द व हिदायत के इस पैगाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, दोस्तों जिसने देखा है कि वो अंगूर निचोड़ रहा है वो फिर आज़ाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है उसको फांसी हो जाएगी और परिंदे उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख्वाब की ताबीर से फारिग हो गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकरी से फरमाया, जब तुम बादशाह के पास जाना तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र ज़रूर करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगूलियतों में कुछ भी याद ना रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं। दुबली गाय मोटी गाय को निगल गई और 7 सरसब्ज बाल हैं और 7 सूखी बालों ने हरी बालों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा तो और फौरन दरबार में अपना ख्वाब बताया। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकरी को अपना ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दी हुई ताबीर का वाक़या याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दी जाए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से वो कैद खाना पहुँचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी, जैसा कि कुरान पाक में जिक्र किया गया है। कहा, तुम खेती करोगे 7 बरस जमकर, सो जो काटो उसको छोड़ दो उसी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओगे फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष सख्ती के, खा जाओगे जो रखा तुमने उसके वास्ते, मगर थोड़ा तो रोक रखोगे बीज के वास्ते। फिर आएगा 1 वर्ष उसके पीछे, उसमें वर्षा होगी लोगों पर और उसमें रस निचोड़ोगे। साकरी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जाकर सुनाया। बादशाह ने ख्वाब की ताबीर का मामला देखकर कहा कि ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का दूत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वो यह जांच करे कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने हाथ काट लिए थे। पहले ये बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसे मक्कारियाँ की थी, और मेरा परवरदिगार तो उनकी मक्कारियों को खूब जानता है। गरज बादशाह ने जब ये सुना तो उन औरतों को बुलवाया और उनसे कहा कि साफ साफ और सही सही बताओ कि इस मामले की सही हकीकत क्या है, जबकि तुमने यूसुफ पर डोरे डाले थी।
تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر سکو۔ وہ عورت بولی، ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور اب وہ عشق و محبت میں خام نہ تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار ہو کر بولی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالی تھی اور اپنا دل ہار بیٹھی۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا۔ دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ عزیز مصر پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، ان کو جلد میرے پاس لے آؤ، میں ان کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں گا۔ عزیز مصر کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا ہی امانت دار ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بعد مجھ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے راج کے خزانوں پر آپ مجھے مختار بنا دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کو جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے راج کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے راج کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدے مند ہو سکے اور عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشانی سے بچی رہ سکے۔ جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سنت اکال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے۔ وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام فوراً ان کو پہچان گئے اور یوسف کے بھائی ان کو پہچان نہ سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام اور سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے غلوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تھی، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھے تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے ولی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان رکھنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے
कि उनको हमारे साथ कर दे, हम उसके हर तरह के निगहबान और हिफाजत करने वाले हैं। इस मौके पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम पर बिन्यामीन के बारे में ऐसा ही एतमाद करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूं? सो अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस बातचीत से फारिग होने के बाद अब उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो देखा उनकी पूंजी उन्हीं को वापस कर दी गई है। फिर वो कहने लगे, अरे अब्बू जान, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप इजाजत दे कि हम दोबारा उनके पास जाएं और बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दें, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बिन्यामीन को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे अहद ना करो। फिर उन लोगों ने अहद किया और दोबारा मिस्र को रवाना हो गए और इस बार बिन्यामीन भी उनके साथ थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत करते वक्त कुछ नसीहतें फरमाई और जब ये लोग मिस्र में उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके अब्बू ने उनको हुक्म दिया था, तो ये एहतियात उनको अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम ना आई, मगर ये एक ख्याल था याकूब के दिल में जो उन्होंने पूरा कर लिया। और बेशक वो इल्म वाले थे और हमने ही उनको ये इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। इस बीच ये सूरत पेश आई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से रवाना हुए तो रास्ते में बिन्यामीन को तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसको बाप की मोहब्बत का ताना देते और कभी इस बात पर हसद करते कि अज़ीज़े मिस्र ने ख़ास तौर पर इसको क्यों बुलाया है। और जब ये लोग मंजिल मकसूद पर पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और उनसे धीरे से कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ जो बदसलूकी ये तेरे साथ करते आए हैं, तू उस पर गमगीन ना हो। कनानी काफिला कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से रुखसत होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके ऊँटों को इस कदर लाद दो जितना ये ले जा सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लें, लेकिन मिस्र की हुकूमत के कानून के मुताबिक किसी गैर मुल्की को बगैर किसी वजह के रोक लेना सख्त मना था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त हकीकत खोलना नहीं चाहते थे। इसलिए जब काफिला रवाना होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को इत्तला किए बगैर शाही पैमाने को बिन्यामीन के गले में रख दिया ताकि भाई के पास एक निशानी रहे। कनान के इस काफिले ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कारिंदों ने शाही बर्तनों की देखभाल की तो उसमें एक सोने का प्याला न मिला। वो यही समझे कि शाही महल में कनानियों के सिवा दूसरा कोई नहीं आया था, इसलिए वही चोर हो सकते हैं। कारिंदे फौरन दौड़े और आवाज दी, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोरी की है। वो लोग कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है? वो कारिंदे बोले, एक सोने का प्याला गायब है। यूसुफ के भाई बोले, खुदा की कसम हमने वो प्याला नहीं चुराया है। वे कारिंदे बोले, अब इसका फैसला दरबार में होगा। इसके बाद ये मामला अज़ीज़े मिस्र के सामने पेश किया गया और उनकी तलाशी ली गई तो बिन्यामीन के कज़ाए में वो प्याला मौजूद था। इस तरह से बिन्यामीन को मिस्र में रोक लिया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब ये रंग देखा तो बाप का अहद याद आ गया और खुशामद भरे लहजे में अज़ीज़े मिस्र को बिन्यामीन की वापसी की तरगीब दिलाई। जब ये भी तरीका कामयाब ना हो सका तो आपस में मशवरे किए कि हम अब्बू जान को सारी सूरत हाल सुना देंगे और कहा कि वे इस वाक़े की तस्दीक दूसरे काफिले वालों से भी कर लेंगे। इस मशवरे के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान वापस आए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में उनकी सदाकत का तजुर्बा कर चुके थे, इसलिए फरमाया, तुम्हारे दिल ने एक बात बना ली है, वाक़या यूँ नहीं है, बिन्यामीन और चोरी ये नहीं हो सकता। खैर, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है, ऐसा सब्र की बेहतर से बेहतर हो।
اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے ایک دن ہم لوگوں کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی اور سینہ غم کی وجہ سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں تمہاری شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر جانے کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ خود کو راز چھپاتے ہوئے فرمائے، کیوں جی تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے یہ سن کر کہا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو آدمی برائیوں سے بچتا ہے اور مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک نیک لوگوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے، خدا کی قسم اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر بلندی بخشی ہے اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور پریشانی کو دیکھا تو آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری طرف سے تم پر کوئی رنجش نہیں ہے، اللہ پاک تمہارا قصور بخشے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرہن لیتے جاؤ، یہ ابو جان کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ یوسف علیہ السلام کا پیرہن لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے سارا معاملہ معلوم چل گیا اور خاندان والوں سے کہنے لگے کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ انہی کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ جب کنعان کا قافلہ واپس آیا تو وہی ہوا جس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف کے بھائیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے بولے، اے ابو جان، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سبھی خاندان کے لوگوں کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو
تو سینے سے لگا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں کی امت میں جائز رہا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، یہ ہے تاثیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، میں دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں ہی آباد ہو گیا۔ تاریخی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لمبے عرصے کو مصر میں ہی گزارا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو ہر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک ایسے ہی اچھے واقعات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔